ایران کا امریکہ سے مذاکرات جاری رکھنے پر تیار، پاکستان کو پیغام مذاکرات جاری رکھنے پر آمادگی کا اظہار۔ العربیہ نیوز نے ایرانی ذرائع سے بتایا مذاکرات جنیوا، دوحہ یا اسلام آباد میں ہو سکتے ہیں۔ ایران نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت مذاکرات جاری رکھنے کا پیغام دیا۔ ایران نے پاکستانی حکام کو بتایا مذاکرات سے دستبردار نہیں ہوئے بلکہ معطل کیا۔ مذاکرات اسی مرحلے سے شروع ہوں جہاں رکے تھے۔ ایران کا پہلے آبنائے ہرمز کے معاملے پر مذاکرات شروع کرنے کا مطالبہ۔ امریکہ اور ایران نے پاکستانیوں قطری تجویز پر مذاکرات بحالی پر آمادگی ظاہر کر دی۔ اور وزیر اعظم کا امیر جماعت اسلامی اور امیر العظیم کے اہل خانہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم کی مرحوم کے بلندی درجات اور اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا۔ کہا امیر العظیم کی سیاسی میدان میں خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ نون لیگی رہنما اور سابق وزیر خواجہ سعد رفیق کی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات۔ امیر العظیم کے انتقال پر تعزیت کا اظہار۔ عرب اتحادیوں کی دوری اور ہتھیاروں میں کمی، امریکہ کا ایران پر مزید حملوں سے عارضی گریز کا فیصلہ۔ ایران پر 13 روز سے جاری حملوں کا سلسلہ رک گیا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے دعویٰ کیا صدر ٹرمپ نے ایران پر حملوں کی منظوری نہیں دی۔ فیصلہ ایسے وقت میں کیا گیا جب امریکی حکام پیٹریاٹ دفاعی میزائلوں کے ذخائر میں کمی اور خلیج فارس میں عرب اتحادیوں کے دور ہونے کے خدشات پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایران نے بھی جوابی حملے روکنے کا اعلان کیا ہے۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے حالیہ حملوں میں امریکی ریڈار تنصیبات معاون مراکز نشانہ بنے۔ کوشش کی امریکہ مذاکرات کی میز پر واپس آئے، ایم او یو پر عمل کرے۔ آزاد کشمیر میں انتخابی دنگل کی تیاریاں مکمل۔ الیکشن کا پہلا مرحلہ میرپور ڈویژن کے 13 حلقوں میں انتخابات کل ہوں گے۔ پولنگ کے سامان کی ترسیل جاری۔ میرپور، بھمبر اور کوٹلی کے کچھ حلقوں میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، آئی پی پی، جماعت اسلامی میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ ایل اے 7 بھمبر 3 سے نون لیگ کے چودھری طارق اور آزاد امیدوار چودھری انوار الحق آمنے سامنے۔ ایل اے 1 میرپور 1 سے نون لیگ کے اظہر صادق اور پی 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 کے افسر شاہد میں سخت مقابلہ متوقع۔ ایل اے 2 میرپور 2 سے پی 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 کے چودھری قاسم اور نون لیگ کے عظیم بخش چودھری کا ٹاکرا۔ ایل اے 10 کوٹلی 3 سے پیپلز پارٹی کے چودھری یاسین اور نون لیگ کے فتح محمود الحسن آمنے سامنے۔ ایل اے 6 بھمبر 2 میں نون لیگ کے محمد رزاق اور پیپلز پارٹی کے خضر رحمان راجہ میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ میرپور پر احسان نہیں کر رہے، قرض ادا کریں گے، حق دیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا انتخابی مہم کے سلسلے میں میرپور ڈویژن کے شہریوں کے لیے پیغام۔ کہا عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے بنے ایئرپورٹ اور بسز تحفہ نہیں، ان کا حق ہے۔ کل پیپلز پارٹی کو کامیاب کریں، آپ کو حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار ملے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا پھر آزاد کشمیر کے لیے ٹروتھ کنسیلیشن کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ کہتے ہیں کمیشن کے ذریعے ہر شکایت سنی جائے تاکہ ہر متاثرہ خاندان کو انصاف ملے۔ بارہا کمیشن کی تجویز دے چکا ہوں لیکن تاحال کوئی مثبت جواب نہیں ملا۔ تنقید کے لیے صرف زبان ہلانا پڑتی ہے لیکن خدمت کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ اتنی باتیں کر رہے ہو تو اپنے صوبے میں پنجاب جیسی گرین بسیں دکھاؤ، اسپتال اور سڑکیں دکھاؤ، مریم نواز جیسا اپنا گھر پروگرام دکھاؤ۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا راولپنڈی میں خواتین کے جلسے سے خطاب۔ کہا رونے والے بارش کے بعد چند منٹ کی ویڈیو دکھاتے ہیں، بات کی تصویر نہیں۔ مخالفین ووٹ پر بھی پیسہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، جھانسے میں نہ آنا۔ نون لیگ فارم 47 اور چور دروازے کے ذریعے اقتدار میں آئی ہے۔ خیرات میں حکومت کرنے والے ووٹ کیسے مانگیں گے؟ دھاندلی کی پیداواروں کو عبرتناک شکست دیں گے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیلا میمن کی میرپور میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا وفاقی وزراء ڈیرے لگا کر بیٹھے رہے، الیکشن کمیشن نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی۔ ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ کشمیر میں اعلانات کرتی رہیں لیکن کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ نون لیگ کی حرکتوں پر الیکشن کمیشن کا خاموش رہنا مناسب نہیں۔ 2 دن پہلے اعلانات کیے گئے 20 بسز دے کر کشمیریوں کو خریدنے کی کوشش کی گئی۔ نون لیگ کشمیریوں سے معافی مانگے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے رد عمل میں کہا کشمیریوں کا الیکٹرک بسز اور کلینک آن ویلز ملنے پر آپ تپے ہوئے کیوں ہیں؟
پیپلز پارٹی 17 سال اقتدار کی کارکردگی بتائے. پی پی آزاد کشمیر الیکشن میں سنجیدہ ہوتی تو بلاول بھٹو جلد سے منسوخ کر کے نہ بھاگتے. آزاد کشمیر کے عوام اور خاص طور پر نوجوان ووٹ کا استعمال انتہائی ذمہ داری اور قومی مفاد مد نظر رکھتے ہوئے کریں. آزاد کشمیر کی پائیدار ترقی معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے. صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کا ویڈیو پیغام. کہا عوام ان عناصر کے دھوکے میں نہ آئیں جو ماضی میں بڑے بڑے وعدے کرتے رہے مگر کامیابی کے بعد عوامی مسائل فراموش کر دیے. ووٹ ڈالنے سے پہلے عوام سے کیے گئے ادھورے وعدوں کا ضرور جائزہ لیں. چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کی شہریوں سے انتخابات میں بھرپور شرکت کی اپیل. کہا ہر شہری اپنا حق رائے دہی استعمال کرے. عوام گھروں سے نکل کر مرضی کے نمائندے کا انتخاب کرے. ریاست ووٹرز کی پولنگ سٹیشن آمد و رفت کے دوران سیکیورٹی یقینی بنائی جائے گی. چیف سیکریٹری آزاد کشمیر خوشحال خان کی سیکریٹری الیکشن کمیشن راجہ شکیل کے ہمراہ پریس کانفرنس. چیف سیکریٹری آزاد کشمیر نے کہا کشمیر میں اس وقت میلے کا سماں ہے. الیکشن مہم بھرپور انداز میں جاری ہے. سندھ سے کے پی تک کے سیاسی رہنما کشمیر میں موجود ہیں. سوشل میڈیا پر لوگوں کو الیکشن سے بدظن کرنے کے لیے ناکام کوشش کی جا رہی ہے. امید ہے ووٹر ٹرن آؤٹ پچھلے الیکشن سے زیادہ ہوگا. سیکریٹری الیکشن کمیشن کا کہنا تھا الیکشن مہم کے دوران کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا. الیکشن کمیشن پرامن انتخابات کے لیے پرعزم ہے. گودی میڈیا کے خلاف گھر سے آوازیں اٹھنے لگی. بھارتی طالبہ نے مودی کے گودی میڈیا کے جھوٹ بے نقاب کر دیے. نیہا بورا نے بتایا بھارتی پولیس نے کشمیریوں پر پائلٹ گن سے فائرنگ اتنی عام کر دی کہ دلی تک پہنچ گئی. جو ظلم و ستم کشمیر میں ہو رہے تھے وہ نئی دہلی تک پہنچ گئے. ہم چپ رہے. کشمیر میں یہ سب ہونے دیا. گودی میڈیا انہیں غدار اور پاکستانی ایجنٹ کہتا تھا. آج گودی میڈیا ہمیں ایجنٹ کہہ رہا ہے تو پتہ چل رہا ہے گودی میڈیا پہلے بھی جھوٹ بول رہا تھا اور اب بھی جھوٹ بول رہا ہے. ہم سمجھتے تھے ہمارے بچے محفوظ ہیں لیکن ایسا نہیں. ایرانی صدر کا امریکی حملوں میں تباہ شدہ انفراسٹرکچر کی فوری بحالی کا حکم. ایرانی صدر نے ریل نیٹ ورک بین الاقوامی راہداریوں کی تیز رفتار تعمیر نو پر زور دیا. مسعود پزشکیان نے کہا ہمسایہ ممالک کے ساتھ روابط کے انفراسٹرکچر کی بحالی ہماری اسٹریٹجک ترجیح ہے. پاسداران انقلاب کا آپریشن نصر 2 میں 200 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ. ترجمان پاسداران انقلاب کا کہنا ہے زخمیوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے. امریکی عوام کو جھوٹے کمانڈرز کی جانب سے بیوقوف بنانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. اسرائیل نے دوبارہ جنگ شروع کی تو اسے شدید تباہی کا سامنا ہوگا. ایران کا برطانیہ کو امریکی فوجی کارروائیوں میں شامل نہ ہونے کا انتباہ. برطانیہ ایران کے خلاف فوجی مہم جوئی کا حصہ بنے گا تو نتائج کا خود ذمہ دار ہوگا. ایران کی بحری ناکہ بندی بدستور برقرار ہے. ترجمان امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے امریکی بحریہ نے ایران جانے والے 12 تجارتی جہازوں کا رخ موڑ دیا. امریکی فوج نے ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر 2 تجارتی جہازوں کو ناکارہ بنا دیا. نیو یارک پوسٹ نے دعویٰ کیا ہے امریکہ نے ایران سے افزودہ یورینیم قبضے میں لینے کے لیے انتہائی پیچیدہ فوجی آپریشن پر غور شروع کر دیا. رپورٹ کے مطابق مجوزہ مشن میں جوہری مراکز محفوظ بنانے، تباہ شدہ راستے صاف کرنے اور محفوظ کوریڈور قائم کرنے کے لیے ہزاروں فوجیوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے. ایک چھوٹا اسپیشل آپریشن گروپ جوہری مواد حاصل کر کے منتقل کرے گا. جنگ کا دائرہ بحیرہ احمر اور کیسپین تک پھیل گیا. حوثیوں کے بحیرہ احمر کے قریب سعودی ساحلی شہروں میں تیل کی تنصیبات پر حملے. ایران کا یوکرین پر بحیرہ کیسپین میں ایرانی بحری جہاز کو نشانہ بنانے کا الزام. یمنی باغیوں کے گروہ حوثی ملیشیا نے ینبع اور جازان میں ارامکو تنصیبات پر میزائل اور ڈرون حملے کیے. حوثیوں نے سعودی عرب میں آئل ریفائنری اور تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا. سعودی حکام کا کہنا ہے حوثی ملیشیا کے حملوں کو ناکام بنا دیا گیا. عرب اتحادی فوج نے صوبہ الحدیدہ اور جزیرہ کمران میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی. جزیرہ کمران یمن کا سب سے بڑا جزیرہ اور باب المندب کے قریب ہے.
प्यासे कराची को फिर पानी की कमी का सामना। धाबेजी पर बिजली के ब्रेक डाउन के बायस शहर को यौमिया 7 करोड़ 50 लाख गैलन पानी की फराहमी मुअत्तल। नॉर्थ नाजमाबाद, गुलबर्ग, न्यू कराची में पानी की सप्लाई मुतासिर। लांधी, कोरंगी और स्कीम 33 के बाज इलाकों में भी पानी नहीं आ रहा। वाटर कॉरपोरेशन का कहना है 8 घंटे गुजरने के बावजूद भी कि इलेक्ट्रिक धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली बहाल ना कर सकी। धाबेजी पंपिंग स्टेशन के 3 पंप्स आरजी बंद हो गए। अमरीकी सदर ट्रंप को एक और सुबकी का सामना। जिन सहाफियों पर मुकदमे किए उन्हीं को अवार्ड देना पड़े। जेफरी एप्स्टीन के नाम डोनाल्ड ट्रंप का मुबैना खत मंजरेआम पर लाने वाले वॉल स्ट्रीट जर्नल के 8 सहाफियों को कैथरीन ग्राहम अवार्ड बराए जुर्रत और एहतसाब दिया गया। रूस के सदर पुतिन ने यूक्रेनी ड्रोन हमले के खदशे के पेश नजर बहरिया के कौमी दिन पर फौजी परेड मनसूख कर दी। 2025 में भी फौजी परेड मनसूख की गई थी। अपने पैगाम में पुतिन ने कहा, रूस के जौहरी दिफा निजाम का बहरी हिस्सा मजीद ताकतवर बन रहा है। अहलकार बदलती स्ट्रेटेजिक सूरत हाल के पेश नजर खुद को फौरी तौर पर ढालने की सलाहियत रखते हैं। काबीना से खिताब में कहा, रूस ने यूरोप को तवानाई की फराहमी से कभी इनकार नहीं किया। यूरोप ने खुद खरीदारी से इनकार किया। समझता है सब दरहम बरहम हो जाएगा। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों ने हमले तेज कर दिए। रामल्ला में 2 मसाजिद, मुतादिद गाड़ियों और ज़राई अराजी को आग लगा दी। 2 दिन पहले गांव ताल में इसराइली आबादकारों ने अंधाधुंध फायरिंग करके 4 फलस्तीनियों को शहीद किया था। दर्जनों फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। काबिज फोर्सेज ने कल केलिया में फलस्तीनी नौजवान को पेशानी पर गोली मारकर शहीद कर दिया। शाम में मुसाफिर बस और सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी में तसादुम। 35 अफराद जहां बहक, 30 जख्मी। हादसे के बाद दोनों गाड़ियों में आग भड़क उठी। जख्मियों को हेलीकॉप्टरों के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। फ्रांस और स्पेन के जंगलात में लगी आग ने तबाही मचा दी। फ्रांस में 2 लाख और स्पेन में हजारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। सयाहती मकाम केप फेरे से मुकम्मल इनखला की हिदायत। आग के बाइस फ्रांस में 60,000 एकड़ से ज्यादा रकबे पर मुहित जंगलात लपेट में आ चुके हैं। फ्रांसीसी सदर ने फौज को तलब कर लिया। आग के बाइस स्पेन में पहली बार कौमी हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। आग हीट वेव की वजह से लगी।